دیکھ کے آہن گر کی دکان میں تندو شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن۔ بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری۔ ایک داستان جو خون کی سیاہی سے لکھی جاتی ہے، برسوں سے اس کی آب و تاب میں جہد مسلسل کا اضافہ روز بروز ہوتا ہے، صرف ایک دور دراز ہلکی سی مہکتی ننھی سی آزادی کی امید لیے۔ صحیح سمجھے اس بے یار و مددگار خون میں لتڑی، آنسوؤں میں بہتی، کانٹوں پہ چلتی، غم، آس و حسرت، امید، بے انتہا خواہشات کے سنگ وہ حسین جنت نظیر وادی۔ میرے جگر کی سوز سے گرماتی ہے اس کی قوم کی دل کی آرزو، میرے وجود لاریب سے کیوں منسلک ہے اس کی روح و قلب جاں، میری نس نس سے جڑی ہے وہ وادی، میری شہ رگ ہے نہ جلے میرا دل جب بہتا ہے چشم نم وہاں کسی بے حال جان کا، میرا وجود کیوں نہ سن لے جب بے آبرو ہوتی ہے وہاں کسی ضعیف کی جان۔ ہاں وہ وادی مجھ سے تجھ سے ہر مومن سے منسلک ہے، وہ داستان صدی سے نامکمل ہے، وہ کہانی آغاز سے منتظر ہے، وہ انتہا تک ہر لحظہ تیری ہی بس منتظر ہے۔ ہاں میری وادی، میرے دل کی جنت کشمیر۔ اے حکمراں مجھے حکم ازل دے، میں ہتھیار اٹھانا چاہتا ہوں، مسلم سے ہے جنت کا عہد اے اللہ، دے راہ مجھے، میں کفار کے غلبے سے جنت آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، میں محمد علی خان۔ آج ہم اس ویڈیو میں 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ ایک یہ کہ کس طرح مسئلہ کشمیر کا آغاز ہوا اور کس طرح 47 اور 46 میں راجہ کی مدد بلانے پر گاندھی نے جو فوج بھیجی آج بھی وہ وہاں پر موجود ہے۔ مطلب کس طرح اس کا آغاز ہوا، کیا وجوہات بنی اور کس طرح اس آزاد ریاست نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کر غلطی کری اور بعد میں اور اب یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے۔ دوسری ہم یہ بات کریں گے EUDIS انفو لیب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت کی 15 سال سے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر پاکستان کا ایک گندا امیج پوری دنیا کے سامنے دکھانے کی ناکام کوشش کے بارے میں کہ کس طرح بھارت نے 15 سال ہزاروں کی تعداد میں جھوٹی ویب سائٹس، آرگنائزیشن اور فنڈڈ لوگوں، اینٹی نیشنلسٹ اور اینٹی کمیونسٹ لوگوں کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اسی لیب کے مطابق پاکستان کے اندر بلوچستان فری، PTM، BDL جیسی تنظیموں کو کیسے بھارت فنڈ دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں ان 3 ریاستوں کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے آزادی کے وقت پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا۔ ان کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو الحاق کر سکتے ہیں۔ 3 جون کے منصوبے تقسیم ہند میں یہ بات واضح ہوئی کہ 15 اگست تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ الحاق کر سکتے ہیں، لیکن ان 3 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا اور 15 اگست کے بعد ہی کچھ اکتوبر اور نومبر کے اندر ہی 47 میں انہوں نے الحاق کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے بعد سے 70 سال تک آج تک یہ ریاستیں مشکلوں کا شکار ہیں اور اب 2019، 20، 2000 سے لے کر یہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہیں۔ 3 جون 1947 لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس، قائد اعظم اور سکھ کے رہنماؤں سے تحریری منظوری لے کر 3 جون 1947 کے منصوبے کو تقسیم ہند کا منصوبہ طے کیا۔ وہ وقت جس کے لیے مسلمان 100 سال سے زائد ایک خواب لیے تحریک آزادی میں اپنی نسلوں کو آتے جاتے دیکھ چکے تھے، اس کا حتمی فیصلہ 3 جون 1947 کو ہوا۔ اس فیصلے کو ہندوستان یعنی بر عظیم بر صغیر کی 2 بڑی قومیں مسلمان اور ہندوؤں نے تسلیم کیا۔ جناح کا نظریاتی منصوبہ جو سالوں پہلے شروع ہوا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا،
اس کو آج تخلیقی شکل اختیار کر دی گئی تھی۔ تقسیم ہند کے 3 جون کے فیصلے کو اقتدار منتقل کرنے کی تاریخ 15 اگست دی گئی، جس کی تحت 15 اگست تک ہندوستان کی اقتدار پاکستان اور بھارت کو دے دیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے ایک بات جو سمجھانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے بھارت میں کل 562 ریاستیں تھیں جو برٹش رول سے الگ اور باہر تھیں۔ کل ریاستیں 562 تھیں، جس میں 14 ریاستیں آزاد تھیں۔ اقتدار انتقال کے بعد 3 جون کو یہ بات طے ہوئی کہ ہر ریاست پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کر سکتی ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کہنا تھا کہ جو بھی ریاست پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے وہ 15 اگست سے پہلے اپنے الحاق کا اعلان کر دے۔ 15 اگست سے پہلے 500 ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا اور 14 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن 3 ریاستیں جو کہ کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں کرنا چاہتی تھی انہوں نے آزاد ریاست ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں حیدرآباد دکن، جوناگڑھ، ماناوار اور کشمیر شامل تھیں۔ 5 ستمبر 1947 کو جوناگڑھ نے قائد اعظم کی سربراہی میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ یہ دونوں ریاستیں ساحلی راستے سے جغرافیائی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے ساتھ بہت قریب تھیں، یعنی کراچی کی بندرگاہ سے ان کا رابطہ پاکستان سے بہت آسان تھا۔ لیکن 1947 کو اکتوبر میں جوناگڑھ اور ماناوار میں حالات بہت خراب ہو گئے اور بھارت نے اکتوبر اور نومبر میں ان پر جبری قبضہ کر لیا۔ دونوں پاکستان سے چھین لی گئیں۔ بھارت کی جبری اور بربریت کو دیکھ کر تیسری ریاست یعنی حیدرآباد دکن نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ یہ ریاست پاکستان سے بہت زیادہ دور تھی، یعنی ہندوستان کے بالکل بیچ میں واقع تھی۔ اس کی آبادی 1,60,00,000 تھی، لیکن اکثریت آبادی ہندو تھی۔ لیکن اس ریاست کا حکمران نظام میر عثمان علی مسلمان تھا۔ اس نے پاکستان کے ساتھ بھی الحاق کا اعلان نہیں کیا اور ہندوستان کے ساتھ بھی الحاق کا اعلان نہیں کیا اور آزاد رہنے کو ترجیح دی، لیکن 15 اگست سے پہلے اور 15 اگست کے بعد۔ لیکن اکتوبر نومبر میں جوناگڑھ کے واقعے کے بعد اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی اور گاندھی کی خواہش تھی کہ یہ ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کرے اور ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے، لیکن 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ خواہش لے کر ہندوستان سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد بھارت اپنے اصولوں پر اتر آیا اور اس ریاست پر فوجی حملہ کر دیا۔ 13 ستمبر 1947 میں حیدرآباد کے مجاہدین 5 دن تک مسلسل ہندوستان کی فوج سے لڑتے رہے اور آخر میں ہندوستان نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا اور صدر انجمن اور میر لائق کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد کے آخری وزیر اعظم میر لائق نے پاکستان سے گلہ کرا کہ ہمیں پاکستان بس دلاسے دیتا رہا، لیکن پاکستان نے ہمیں فوجی اور سفارتی مدد نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ابھی 2 مہینے پہلے آزاد ہوا تھا اور پاکستان کی سفارتی اور فوجی طاقت بہت زیادہ کمزور تھی۔ اس ریاست سے پاکستان کو بہت فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ ریاست ایشیا کی سب سے بڑی ریاست تھی اور یہ تجارتی اور اکانومک ڈیولپمنٹ کا گڑھ تھا۔ مگر یہ ریاست پاکستان کے ہاتھ سے چلی گئی اور آج بھی یہ بھارت کے اندر موجود ہے اور اس میں اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی پاکستانی مسلمان رہنما آج بھی تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حیدرآباد دکن ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی اور کشمیر ہندوستان کی دوسری بڑی ریاست تھی۔ اس کے اندر 80% لوگ مسلمان تھے اور اس کا راجہ ڈوگر سنگھ ہندو تھا۔ ناظرین، کشمیر کے موضوع پہ آنے سے پہلے میں آپ کو کشمیر کی تھوڑی سی تاریخ بتاؤں گا۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے افغانستان پر حملہ کیا اور کشمیر کو فتح کیا۔ 1946 تک راجہ کی حکومت قائم رہی۔ اس کے بعد عہد نامہ امرتسر کے تحت 14 مارچ 1946 میں انگریزوں نے 75 لاکھ شاہی سکوں کے عوض
گلاب سنگھ کے ہاتھوں کشمیر کو فروخت کر دیا۔ لیکن کشمیر کے اندر ایک آزادی کی تحریک 1819 سے چل رہی تھی۔ اس تحریک کے آزادی کا آغاز 1819 میں ہوا جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کے اوپر قبضہ کیا۔ 1822 میں تحریک بالکل ناکام ہو گئی، لیکن 1931 میں دوبارہ تحریک کا آغاز ہوا اور ڈوگروں کے خلاف بہت بڑی مہم چلائی گئی، لیکن 1946 میں اس تحریک میں مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دی۔ اگست 1947 میں گاندھی کشمیر گیا اور مہاراجہ سے بات پکی کری کہ کشمیر بھارت کے ساتھ الحاق کر لے۔ 1947 کو پاکستان کے معاہدے میں ہری سنگھ نے اسٹینڈ اسٹل آرگومنٹ میں یہ بات واضح کری کہ کشمیر کی عمارتوں کے اوپر پاکستانی جھنڈا لہرائے گا، اس کی ڈاک کے اندر پاکستانی سٹیمپ ہوگی اور اس کی تجارتی معاملات پاکستان سے منسلک ہوں گے۔ لیکن مہاراجہ نے دھوکے بازی کری اور برطانیہ کو خبر کری کہ معاملات بالکل اس کے الٹ ہوں گے اور معاملات دلی سے طے ہوں گے، جس کے بعد مسلمانوں کو کشمیر اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تو آپریشن گلمرگ پلان کا آغاز ہوا۔ پشتون ٹرائبل 1947 میں کشمیر کے اوپر اٹیک کرنے گئے۔ ان پشتون ٹرائبل میں 20 قبائل شامل تھے۔ ان کی تعداد 20,000 تھی اور ان کا تعلق پشاور، بنوں، کوہاٹ، وزیرستان اور بلوچستان سے تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ انہوں نے سری نگر جانا ہے، لیکن بارہمولہ کے مقام پر انہیں روک لیا گیا۔ پلان یہ تھا کہ 10 پشتون قبائل مظفرآباد اور 10 پشتون قبائل پونچھ اور بھمبر بالاکوٹ۔ اس وقت مہاراجہ پشتون ٹرائبل کا منصوبہ یہ تھا کہ سری نگر جانا ہے، لیکن بارہمولہ کے مقام پر انہیں روک لیا گیا۔ پلان یہ تھا کہ 10 پشتون قبائل مظفرآباد جائیں گے اور 10 بالاکوٹ جائیں گے۔ اس وقت کے کشمیر کے مہاراجہ نے بھارتی فوج سے مدد مانگ لی اور بھارتی فوج راجہ کے کہنے پر کشمیر آئی، لیکن کون جانتا تھا کہ اکتوبر 1947 میں جو بھارتی فوج کشمیر آئے گی، اس کے بعد تحریک آزادی کشمیر کے اندر شروع ہوگی اور آج 70 سال ہونے کے بعد وہ کشمیر کی آزادی مکمل نہیں ہوئی۔ آج بھی وہ فوج وہاں موجود ہے۔ تحریک آزادی کا وہ سفر جو اکتوبر 1947 میں شروع ہوا تھا، آج بھی وہیں پر رکا ہوا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پشتون ٹرائبل کے بعد کشمیر کے معاملات میں پاکستان نے دخل اندازی شروع کر دی اور 1947 میں پشتون ٹرائبل کی جنگ کا خاتمہ ہوا، لیکن اس جنگ کا فیصلہ بھی باقی جنگوں کی طرح ابھی تک نہیں ہو سکا۔ لیکن مطالعہ پاکستان کی کتاب کے مطابق 65، 71، 99، 48 کی جنگوں کی طرح یہ جنگ بھی پاکستان نے جیتی اور بھارت کی بالی ووڈ فلموں اور تاریخی ناول کو مست کر دینے والی چیزیں میں بھارت یہ جنگ جیتا، لیکن حقیقت میں یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیتا اور مسئلہ کشمیر کا آغاز ہو گیا۔ لیکن پشتون ٹرائبل اور پشتون مجاہدین کی وجہ سے آج جس کشمیر کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، ہمیں وہ حاصل ہوا تھا، لیکن اس کے برعکس 60% حصہ کشمیر کا ہندوستان کے پاس چلا گیا اور پاکستان کے حصے میں جو کشمیر آیا، بھارت اسے مقبوضہ کشمیر کہتا ہے، اور جو حصہ اس وقت کشمیر کا بھارت کے پاس گیا، پاکستان اسے مقبوضہ کشمیر کہتا ہے، اور دونوں اپنے پاس آنے والے حصے کو آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد 2 دفعیں آرٹیکلز کشمیر کے لیے نافذ کیے گئے، ایک آرٹیکل 370 اور ایک آرٹیکل 35A۔ آرٹیکل 370 کے مطابق کشمیر کو ایک الگ آئین بنانے کی اجازت دی گئی۔ اس دفعہ کے مطابق کشمیر ایک ریاست ہے جس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریاستی فراہم کرنا اور سارے معاملات طے کرنا کشمیر کی حکومت کا کام ہے۔ اس آرٹیکل کی منظوری کشمیر کے مہاراجہ نے دی تھی۔ اس کے برعکس 1953 میں آرٹیکل 35A کے مطابق کشمیر ایک الگ ریاست ہے۔ کوئی شخص اس صورت میں جموں کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وہاں پیدا ہوگا، لیکن کوئی اور شخص جو بھارت کی یا پاکستان کی ریاست سے مقبوضہ کشمیر میں جائے گا، وہ کشمیری نہیں ہوگا۔ کسی دوسری صورت میں کشمیری شہری کو
سرکاری حاصل نہیں ہوگی، نہ ہی جائیداد خرید سکتا ہے، نہ ہی ووٹ دے سکتا ہے۔ مطلب وہ لوگ جو بھارت کی دوسری ریاستوں سے مقبوضہ کشمیر میں جاتے ہیں وہ نہ وہاں ووٹ دے سکتے ہیں، نہ ہی جائیداد خرید سکتے ہیں اور نہ ہی نوکری حاصل کر سکتے ہیں سرکاری۔ 370 کی وجہ سے کشمیر کو آدھی ریاست کا درجہ دیا گیا اور 835 سے کشمیر کو ایک مکمل ریاست کا درجہ دیا گیا۔ اس آرٹیکل میں یہ بات واضح کر دوں کہ صدر کسی بھی وقت یہ آرٹیکل ختم کر سکتا ہے، لیکن کشمیر کی حکومت اگر اسے منظوری دے گی۔ مطلب یہ آرٹیکلز کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر کشمیری حکومت اسے ختم کر دے گی، لیکن اب جب کشمیر میں یہ آرٹیکلز ختم کیے گئے تو کشمیری حکومت سے کچھ بھی نہیں پوچھا گیا۔ مودی حکومت نے 2019 کے اندر یہ آرٹیکلز ختم کیے اور پورے کشمیر میں کرفیو لگا دیا اور آرٹیکل کا خاتمہ کر دیا، جو کہ 1953 کے آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370A اور UN کے مطابق یہ ان کی خلاف ورزی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کشمیر کس کا ہے، بھارت کا یا پھر پاکستان کا؟ دراصل اس کا جواب یہ ہے کہ کشمیر نہ بھارت کا ہے اور نہ ہی پاکستان کا ہے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، اس پر ان کا حق ہے کہ وہ کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ۔ لیکن کشمیر کو پاکستان کا حصہ کہنا اور بھارت کا حصہ نہ کہنا، یہ دونوں باتیں ہی بالکل غلط ہیں۔ اس کا آسان حل ریفرینڈم ہے جو UN میں بھی قابل ذکر رہا ہے، استواب رائے، جس سے بھارت جیسا انتہا پسند ملک کبھی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ اب بھارت کی بربریت اور جبریت پر آتے ہیں۔ بھارت کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو اسے ٹیررسٹ اسٹیٹ کہنا کافی ہوگا۔ بھارت کا میڈیا، جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے، اس کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حکومت کے بیان سے اتنی نفرت نہیں پھیلتی جتنی نفرت بھارت کے مسلمانوں کے خلاف میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے۔ اس کا واضح ثبوت EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ کے مطابق ہے، جس میں بھارت 15 سال سے جعلی ویب سائٹس اور میڈیا وار کھیل رہا ہے اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے بھارت غلط خبریں پھیلا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر فرقہ واریت، فوج کے خلاف بات کرنا اور نفرت امیز کام کرنے کے اندر EU ڈس انفو لیب کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق بھارت پہلے نمبر پر ہے اور 15 سال سے میڈیا وار یعنی غلط خبریں، جھوٹی آرگنائزیشن بنا کر پاکستان کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر رہا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال BTL، PTM، BSL اور کلبھوشن یادو ہے۔ پشتون لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن آرمی، پشتون تحفظ موومنٹ جیسی آرگنائزیشن اور اینٹی نیشنلسٹ، اینٹی پاکستان لوگ جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، ان سب کو بھارت ہی فنڈ دیتا ہے۔ بھارت کی بھرپور فنڈنگ کے مطابق اس وقت پاکستان میں بلوچستان جیسی آزادی کی تحریکیں جو کہ بالکل ناکام اور کمزور ہیں، جسے ہماری فوج نے ہمیشہ ناکام بنایا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بھارت نے اپنی فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر BLA اور PTM کا آغاز کیا، جس کے ذریعے بہت سے مقامات پر اور بہت سے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اور بہت سے علاقوں میں فری بلوچستان کے نعرے لگائے گئے۔ آپ یقین کریں کہ ابھی ایک منتھ پہلے PDM کے جلسے کے اوپر محسن دھاوڑ جیسے شخص نے فری بلوچستان کا نعرہ لگایا، یعنی بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرو۔ ایک اور بات جو سب جانتے ہیں کہ جناح کی دی گئی آزادی ایک نظریاتی آزادی تھی، دو قوموں کا فرق تھا، ملک کی بہتری کا فیصلہ تھا۔ آج بھی ہندوستان میں اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی جیسے لوگ حیدرآباد، دکن کے مسلمانوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی وہ آزاد ریاست جوناگڑھ گڑھ کے سلطان احمد علی نواب جوناگڑھ گڑھ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر چکے ہیں۔ آج ہندوستان کا سکھ بھارت سے علیحدگی چاہتا ہے۔ خالصتان، جوناگڑھ گڑھ، مقبوضہ کشمیر، ناگالینڈ اور کل 26 تحریکیں ہندوستان کے اندر آزادی کے لیے سرگرم ہیں۔ ہیومن رائٹ وائلیشن اور
टेररिस्ट स्टेट भारत की एक जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी की तारीफ है। हकीकत में भारत इंसानी हकूक़ की पामाली की सबसे बड़ी रियासत है। आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है और बहुत भरपूर गुजारिश है कि अपने आस पास मौजूद मुल्क के ख़िलाफ़, पाक आर्मी के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ बोलने वाले लोगों को जवाब दें, उन पर नज़र रखें कि वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत को दिल में न रखें। एक 20 साल के नौजवान को 30 साल तक पाकिस्तान से एक बहुत सख्त मोहब्बत होती है। मोहब्बत नौजवानों की मोहब्बत हमेशा दिलों में रह जाती है। हम नौजवान जिस उम्र में हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मुल्क से मोहब्बत का वक्त होता है। इस मोहब्बत को ज़ाया न करें, इस जज्बे को ज़ाया न करें। वतन के ख़िलाफ़ बोलने वालों पर हर महाज पर आपको ही जवाब देना है। ये भारत जो इसराइल और अमेरिका का चमचा बना हुआ है, आज कल आपको ही सरज़मीन ये मिलने वाली है। कल आपको ही ग़ज़वा हिंद में जहाद के लिए जाना है, आपको ही इनसे लड़ना है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की सबसे कम बजट वाली फ़ौज है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे कम बजट वाली इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तान की कौम पश्तून, बलोच, सिंध, पंजाबी सब अमन पसंद और बहादुर कौम है। और आपको बताता चलूँ कि आप एक ऐसी रियासत में रहते हैं जिसकी तख्लीक सालों पहले, इसकी तख्लीक से पहले ही सालों पहले सूफिया इकराम, उलमा इकराम अपनी किताबों के अंदर, वसीयतनामों के अंदर, खतूत के अंदर, अशार के अंदर, तसानीफ़ के अंदर ज़िक्र कर चुके हैं। अहले सुन्नत जमात देवबंद फ़िरके के सबसे बड़े मुफ्ती अशरफुल थानवी अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी मिसेज़ अपनी किताब में लिखती हैं कि मेरे शोहर मुझे वसीयत करके गए कि एक रियासत बनेगी जो इस्लाम की रियासत होगी, तुम उसके अंदर हिजरत कर जाना अगर मैं मर जाऊँ। और मौलाना अशरफ अली थानवी की बात 16 साल बाद पाकिस्तान तश्कील में आया। इसी तरह नेमतुल्लाह शाह वली अपनी शायरी के अंदर बारहा पाकिस्तान जैसी रियासत का सालों पहले ज़िक्र कर चुके हैं। हाँ जी, यही वो रियासत है जिसकी तश्कील की बिशारत इस्लाम के बहुत से उलमा इकराम, मुफक्किर, सूफिया इकराम, औलिया अल्लाह अपनी किताबों तसानीफ़ में कर चुके हैं जो 1947 में कायम हुई। और रही बात मसला कश्मीर की, ये एक ऐसा मसला है जिससे भारत में हुकूमत अपने हर बुरे अमल को छुपाती है। वो ऐसा ही करती है। लफ्ज़ पाकिस्तान, कश्मीर का इस्तेमाल कर कर मोदी ने माजी में और मौजूदा हाल में अपनी गवर्नमेंट को पस्तियों से बचाया है। मतलब इकॉनमी डेवलपमेंट, GDP ग्रोथ के जैसे पस्ती को बचाने के लिए वो अपने टॉक शो में शाहीन बाग, मुसलमान, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, 3 तलाक का मामला, PDM, इमरान खान, पाक आर्मी मशक़ें और हर किस्म की ऐसी बहस करती है जिसमें नफ़रत फैलाई जाती है। और उनके लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इस नफ़रत से वो समझते हैं कि हम मुल्क के वफ़ादार हैं। आपके सामने हिंदुस्तानी भाव की मिसाल है कि वो बंदा पाकिस्तान और ISI पाक फ़ौज को गालियाँ देता है और वो लोग उसको हीरो मानते हैं। और लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल इंडिया के अंदर बारहा किया जाता है जब इलेक्शन हो। वहाँ पे इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलो और अपना वोट बैंक बढ़ाओ। ये थी मेरी वीडियो 50 डेज़ ऑफ कश्मीर स्टार्टिंग एंड एंड, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट विल बी एंड, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।